بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ دوسرے حصے سے مراد یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے مضامین دو بڑے حصوں میں منقسم ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کو، خاص طور پر یہود کو خطاب کر رہا ہے، اور دوسرا حصہ مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہے۔ مسلمانوں سے خطاب جب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کو بیان کیا، شریعت کا بیان شروع ہوا واقعات کے پس منظر میں کہ جو واقعات ہو رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرمت جان، حرمت مال کے بارے میں احکام بیان فرمائے، روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک راستہ دکھایا، حکم دیا، اور پھر حج کا ذکر ہوا۔ حج کے حوالے سے پھر جہاد کا ذکر ہوا، جہاد کا ذکر آگے چلا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ حج کے بیان کے بعد دوبارہ جہاد کا ذکر آ گیا، اور اسی ذکر کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ بات یہاں تک آ پہنچی کہ لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ آخر مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، کتنا مال خرچ کریں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ جو تم مال خرچ کرتے ہو، آخر تم اپنے ہی لوگوں پر، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں پر تو کرتے ہو۔ تو یہ سب واضح کرنے کے بعد اب ہم پہنچے ہیں آیت نمبر 216 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ یعنی جہاد فی سبیل اللہ لازم کر دیا گیا، اور یہ چیز تمہیں ناپسند ہے۔ یعنی جیسے ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہا تمہیں، وہ بھی تمہیں ناگوار گزرا۔ اب اے مسلمانوں، یعنی کمزور مسلمانوں کو یہاں خاص طور پر خطاب کیا گیا ہے، ہم نے تم پر جہاد کو، قتال کو فرض کیا، یہ تمہارے اوپر لازم کر دیا گیا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ جب اللہ کے رسول آتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام آخری حد تک واضح کر کے حجت تمام کر دیتے ہیں، تو پھر ان کی قوم پر بالآخر اللہ کے فیصلے کے مطابق ایک مدت گزر جانے کے بعد عذاب آتا ہے۔ یہ عذاب اگر رسول کے ساتھی تعداد میں زیادہ ہوں تو ان کی تلواروں سے، ان کے جنگی مہموں کے ذریعے سے وہ عذاب آتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے یہ عذاب اب آپ کے ساتھیوں کی تلواروں سے آنا تھا، اور ظاہر ہے اس کے لیے آپ کے ساتھیوں کو تیار کرنا تھا ذہنی طور پر۔ مگر آپ کے ساتھی جہاں بہت مخلص، وفادار اور ایمان میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، وہاں وہ لوگ بھی تھے کہ جو نئے تھے، رو تھے، ابھی پختہ نہیں ہوئے تھے۔ تو قرآن مجید نے ان کو خطاب کیا اور کہا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال، جنگ کو لازم کر دیا گیا، اور یہ تم کو ناگوار، ناپسند ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور بہت ایسا ہوتا ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ ان تکرہوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ دنیا میں انسان کا کچھ رجحان، مزاج ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کو اٹریکٹیو لگتی ہیں دیکھنے میں، سننے میں، اور کچھ چیزیں ایسی آرڈنری لگتی ہیں، بعض اوقات بری بھی لگتی ہیں۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ اخلاق کی دنیا میں جو اللہ انسان کو امتحان میں ڈالتا ہے،
اس میں وہ یہ کرتا ہے کہ ایک چیز کے جو بظاہر اٹریکٹیو ہے، خوشنما ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر اخلاقی پرابلمز ہیں، اخلاقی طور پر وہ ناپسندیدہ ہے، انسان اس کے اٹریکٹیونیس ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں بہت سی، وہ کچھ دیکھنے میں کچھ بظاہر بہت زیادہ جاذب نظر نہیں ہوتی، اور آدمی ان سے گریز کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس میں خوبیاں ہیں، اخلاقی طور پر وہی صحیح طریقہ ہے، وہی صحیح راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کی کہ یہ جو تم جنگ سے گریز کر رہے ہو، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن تم کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہوتی ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تم ذرا اپنے اندر کے اس رکاوٹ کو دور کر دو، اور تم جس چیز کو دل سے اندر سے جانتے ہو کہ وہ اچھی چیز ہے اخلاقی طور پر، اس کو تم اختیار کرو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا۔ اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو عبادت کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو طبیعت پر ایک بوجھ سا ہوتا ہے، شروع میں رکاوٹ آتی ہے، لیکن جب انسان اس کو کسی طرح سے اوور کم کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ چیز بہتر ہوتی ہے، انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بری ہیں، ہم جانتے ہیں بری ہیں، لیکن وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور انسان کو اس کو اختیار کر کے نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے اچھی ہے، کیا چیز تمہارے لیے بری ہے، اور ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں وانتم لا تعلمون، جن کو تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ تم کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے اس وقت جنگ کرنا بہتر ہے، تو پھر یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ تم سے محترم مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی اس میں قتال، جنگ کرنا کیسا ہے، یعنی وہ معاملہ کہ اب جہاد کا ان کو حکم دے دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اب اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب یہ لوگ کچھ سوالات پوچھنا شروع کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ جنگ کرنے کی نوبت نہ آئے اور بات ٹل جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک سوال یہ تھا کہ اگر حج کے زمانے میں جنگ کا امکان پیدا ہو جائے تو پھر تو جنگ نہیں ہو سکتی نا۔ تو یہ سوال اگرچہ کہ پہلے بھی ہوا، اور آیت نمبر 190 سے 195 میں اس کا جواب آ گیا، مگر لوگ بار بار سوال کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو دوبارہ لیا اور اس کو مزید اس کی وضاحت کی۔ اب بعض اوقات ایک سوال irrelevant ہوتا ہے اور آدمی اس کو ٹالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ سوال، اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سوال اگرچہ کہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور اس وجہ سے ریلیونٹ نہیں ہے، مگر موقع ایسا ہے کہ اس سوال کو لیا جائے اور پھر بات کو مزید واضح کیا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کچھ اسی طرح کا موقع آ گیا۔ فرمایا کہ قل قتال فیہ کبیر، آپ ان کو بتا دیں کہ اس میں لڑنا ایک بڑی بات ہے، یعنی بڑی سخت، بڑی سنگین بات ہے کہ آپ محترم مہینوں میں، کہ جو مہینے اصل میں حج اور عمرے کے لیے خاص کیے ہوئے ہیں کہ لوگ آئیں سفر کر کے تو انہیں جنگ و جدال کا کوئی ماحول نہ ملے اور وہ اطمینان کے ساتھ سفر کر کے آئیں اللہ کے گھر میں، اور اطمینان کے ساتھ سفر کر کے واپس اپنے گھروں میں خیر خیریت کے ساتھ پہنچیں۔ اس لیے ان 4 مہینوں کو ذوالقعد، ذوالحج اور محرم، اور پھر رجب کو اس لحاظ سے محترم قرار دیا گیا کہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی، مگر کوئی اگر اس میں لڑ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی سنگین بات ہے، اور اس چیز کو عام حالات میں کسی صورت بھی قبول نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ جان لو کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے راستے سے روکنا اور
انکار کرنا اس کا، یعنی اللہ کا، اللہ کے پیغام کا، اللہ کی پیغمبروں کا، یہ والمسجد الحرام، اور محترم مسجد سے روکنا، و اخراج و اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا، منہ، اس میں سے، اللہ کے گھر سے، اس شہر سے، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین ہے۔ یعنی محترم مہینے میں لڑنے کے مقابلے میں، جس میں لڑنا یقیناً ایک بڑی سنگین بات ہے، مگر اس سے بھی زیادہ سنگین چیز یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے کچھ لوگ دوسروں کو روکیں، وہ خود اللہ کا انکار کریں، وہ لوگوں کو محترم مسجد سے اور اس کے جس شہر میں وہ ہے اس سے نکالیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو محترم مہینوں میں لڑنے کے مقابلے میں زیادہ بری چیز ہے، زیادہ سنگین ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو دو برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا انتخاب کرنا پڑ جاتا ہے، اور اس موقع پہ کہ جب یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ لیسر آف دا ایول کو انسان اختیار کرے، تو وہ لیسر ایول پھر ایول نہیں رہتا، پھر وہ اصل میں ایک ضروری لازمی امر بن جاتا ہے۔ فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ فتنہ یعنی ریلیجس پرسیکیوشن، یعنی ظلم کر کے، زیادتی جبر کر کے لوگوں کو ان کے دین مذہب سے پھیرنا، یہ فتنہ ہے۔ فرمایا کہ یہ لڑنے اور قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے ایک آزمائش کی جگہ، جس آزمائش کے لیے اس نے لوگوں کو آزادی دی ہے۔ اس آزادی کو اگر کوئی شخص ختم کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو اپنے مذہب، اپنے نقطہ نظر پر مجبور کرنا چاہتا ہے کہ وہ زبردستی آئیں اور اپنے نقطہ نظر کو چھوڑیں، تو فرمایا کہ یہ زیادہ سنگین جرم ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی یہ گناہ کر رہا ہے اور اس کو اس جرم سے روکنے کے نتیجے میں اللہ کے قائم کردہ، طے شدہ محترم مہینوں میں لڑنا پڑ جائے، تو یہ کمتر برائی ہے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہ قریش کے لیڈرز یہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا نہ دیں۔ ان استطاعوا، اگر ان کے لیے یہ ممکن ہے، یعنی وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور لڑتے رہیں تمہارے ساتھ اس وقت تک۔ فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، یہ جان لو کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، یرتدد اسی سے وہ لفظ ہے مرتد، کہ جس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ جس نے یہ کیا فَيَمُتْ، پھر اسے موت آئی، وَهُوَ کافر، اور وہ کفر کی حالت میں مرا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ لوگ ہیں جو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، یعنی جو نیکی کے اعمال انہوں نے کیے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں بتایا ہے کہ انسان جب بعض بڑے گناہ کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے، ان پر اصرار کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی جو نیکیاں اس نے بظاہر دنیا میں کی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اور قتل کرنے کے بعد اس کے اندر کسی قسم کا کوئی افسوس، ریمورس، کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، تو پھر سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کسی کا مال جان بوجھ کر ہڑپ کیا اور اس پر مطمئن ہو گئے، پھر کوئی نماز، کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ جب ترازو میں وزن کیا جائے گا، یعنی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، تو نیکیاں بالکل بے وزن ہوں گی۔
تو فرمایا کہ اسی طرح کا معاملہ ہے کفر، یعنی انسان کے سامنے اللہ کے دین کی سچائی آ گئی، مگر وہ دنیاوی غرض کی وجہ سے اس کو چھوڑا اس نے، اور اس کے چھوڑنے کے بعد وہ مطمئن رہا، اس کے دل میں اس کے لیے کوئی ملال، کوئی افسوس نہیں ہوا۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں یہ اعمال ضائع ہو گئے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ دنیا میں اعمال کا ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کام کرے گا، یعنی وہ دین کو چھوڑ دے گا، تو وہ انہی کی صف میں شامل ہو جائے گا کہ جو انکار کرنے والے ہیں، اور انکار کرنے والوں کے لیے دین کو نہ ماننے کے نتیجے میں موت کی سزا ہے۔ یہ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد اگر کوئی قوم ان کے پیغام کو جان لینے کے باوجود اس کا انکار کرتی ہے تو ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے، ان کو دنیا میں موت کی سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس پیغام کو اتنا سمجھ گیا کہ اس نے اس کو مان لیا، قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اس دین کو چھوڑ دیا اور اس کا اعلان کر دیا، تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی۔ میں یہ بات کہیں اور بیان کر چکا ہوں کہ اس سزا کا کوئی تعلق بعد کے ان لوگوں سے نہیں ہے کہ جن کے پاس اللہ کا پیغام نہ جانے کس صورت میں پہنچا، ان کو کیا بات بتائی گئی، وہ کتنے اس پر کنونس تھے اور کتنے نہیں تھے۔ فرمایا کہ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یہاں ایمان لائے سے مراد اپنے ایمان پر قائم رہے، والذین ہاجروا وجاہدوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ پر سچے ایمان، اللہ کے راستے میں ہجرت، اس کی راہ میں جہاد کے بعد بھی انسان بس اللہ کی رحمت کا امیدوار ہی ہو سکتا ہے۔ ہماری اللہ پر کوئی دھونس نہیں ہے، کوئی استحقاق نہیں ہے، جو کچھ اس نے دیا ہے وہ اتنا بے پناہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی ہم نیکی کرتے ہیں، بڑی سے بڑی نیکی بھی، تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی کمال نہیں کرتے، یعنی اصل میں یہ اس کا حق ہے، اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے۔ یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ایمان، ان کی ہجرت، ان کے جہاد کو قبول فرمائے گا، اور جو ان سے غلطیاں، لغزشیں پہلے ہوئیں اور اس دوران میں بھی ہوئیں، اگر وہ مخلص ہیں تو اللہ معاف کرے گا، اس لیے کہ اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ بھی ایک اور سوال اسی نوعیت کا انہوں نے کیا کہ جو کمزور مسلمان تھے، آپ کہیے نئے نئے مسلمان تھے، تو وہ طرح طرح کے ان کے ترددات تھے جو وہ پیش کر رہے تھے۔ تردد ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک تردد دور کیا جائے، 4 اور پیدا ہو جائیں، وہ 4 دور کیے جائیں، 8 پیدا ہو جائیں۔ تو بھائی آدمی ذرا یہ سوچے کہ جب مجھ کو میرے بعض بہت سے پیچیدہ مسائل کا جواب اللہ نے اپنی کتاب میں دے دیا، تو اب مجھ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے رب کے پاس ہر جواب ہے، اور صبر اور تحمل کے ساتھ آدمی انتظار کرے، نہ کہ بے چینی کا اظہار کر کے پھر اسی طرح کے سوالات شروع کر دے کہ جیسے سوالات پہلے ہوئے ہیں ان کا جواب مل گیا، اب آئندہ ایک بے چینی پیدا ہو گئی۔ تو اسی طرح کا وہ سوال کیا انہوں نے کہ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے پیدا ہوا کہ ایک بات تو یہ نظر آ رہی تھی کہ شراب اور جوا یہ اب نہیں بچیں گے، یعنی اللہ نے اپنی شریعت کو بیان کرنا شروع کیا ہے، جلد یا بدیر
وہ وقت آئے گا کہ جب شراب اور جوا ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات بالکل معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام میں ایک تدریج اختیار کی اور ہر چیز کو فوراً بیک جنبش قلم ختم نہیں کر دیا، یعنی یہ کیا کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ تیار کیا کہ وہ ان برائیوں کو چھوڑیں کہ جو ان کے ہاں موجود ہیں، لیکن ابھی چونکہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے، گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کو ذرا دھیرے دھیرے ختم کیا جائے۔ یہ معاملہ عام لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بعض جرائم کے عادی ہوتے ہیں، بعض چیزیں ہیں کہ جن کی ان کو ایڈکشن ہوتی ہے، ان کو سمجھایا جائے، دھیرے دھیرے ان کو اس برائی سے نکالا جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ان کو ان برائیوں سے بچائے گا۔ تو یہ لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ دوسری جانب شراب اور جوئے میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑا واضح فائدہ تھا کہ جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے آیہ مبارکہ میں، وہ معاشرے میں بالکل واضح تھا۔ وہ یہ تھا کہ عرب کے معاشرے میں خاص طور پر سردیوں کے موسم میں جب خشک سالی اور قحط ہوتا، کھانے پینے کو لوگوں کے پاس بہت کم ہوتا اور لوگ دائرہ بے چینی کے ساتھ دیکھتے امراء کو کہ وہ کیا ان کو کچھ کھلائیں گے، تو اس موقع پر جو رئیس امیر ان کے لوگ تھے، سردار، ان کا ایک خاص طریقہ تھا کہ وہ میدان میں آ جاتے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوا کھیلتے، اس میں کسی شخص سے جو وہاں اونٹ وغیرہ ہوتے وہ خرید لیے جاتے اور جو بھی منہ بولی قیمت ہوتی وہ اس کو ادا کی جاتی مالک کو، اور پھر اس کے گوشت پر جوا کھیلا جاتا، شراب کے نشے میں دھت، اور وہ جو جوئے سے جو وہ گوشت جیتتے جاتے وہ ارد گرد میں جو لوگ غریب غربا اکٹھے ہوتے جو تماشا دیکھ رہے ہوتے ان میں وہ لٹاتے۔ سو اس کو عرب کے معاشرے میں اور عرب کے شاعر بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے اور اس کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے۔ جو لوگ جو رئیس میں شامل ہوتے وہ بڑے محترم سمجھے جاتے، تو اور جو لوگ اس میں شریک نہ ہوتے ان کے بارے میں ان کا لیے لفظ تھا برم، کہ جو یعنی بخیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ یہ لوگ گویا کہ بخل میں مبتلا ہیں اور وہ اس فیاضی کے اس بے پناہ مظاہرے میں یہ شامل نہیں ہو رہے۔ تو اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ شراب اور جوا حرام کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ فیاضی، یہ لوگوں کے غریبوں کی مدد کرنے کا عمل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ قل فیہما اثم کبیر، ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں یعنی شراب میں اور جوئے میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ شراب اور جوئے میں کچھ نقصانات ہیں، کچھ ضرر کی باتیں ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس میں گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کوئی شبہ نہیں کہ لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ یہ جو سارا عمل ہوتا ہے قحط سالی کے زمانے میں، اس سے لوگوں کو فائدہ تو پہنچتا ہے، تو فائدے کا مقابلہ نقصان سے نہیں کیا گیا بلکہ فائدے کا مقابلہ گناہ سے کیا گیا۔ یعنی شراب اور جوئے میں اخلاقی برائی ہے، اور دین کو، اللہ کے پیغام کو اصل میں اس بات سے کنسرن ہے کہ کوئی عمل، کوئی طریقہ، کوئی سیرمنی، کوئی کنسرٹ جو ایک بڑے چیریٹیبل کاز کے لیے کیا گیا ہو، لیکن جو کچھ اس میں حرکتیں ہو رہی ہوں وہ بےہودگی اور بے حیائی کی ہو رہی ہوں، تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا
کہ اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین میں جس چیز کے بارے میں کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کیا جائے کہ جس کام میں اخلاقی برائی اتنی نمایاں ہو کہ معلوم ہو کہ اس سے برائی پھیل رہی ہے اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال دوسری جانب کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے۔ آپ جب اس طرح کی بے حیائی کی کوئی مجلس منعقد کریں گے جس میں لوگ شریک ہوں گے اور پیسے دیں گے اور ہر ٹیبل کے ہزاروں لاکھوں روپے ہوں گے اور وہ کسی ہسپتال، کسی یتیم خانے، کسی غریبوں کے اسکول کے لیے آپ کنٹریبیوٹ کریں گے تو فائدہ تو ہوگا، لیکن یہ فائدہ کیسے ہوا کہ آپ نے کوئی ایسی مجلس منعقد کی کہ جس میں بنیادی طور پر بےہودگی ہے، بے حیائی ہے، شراب ہے، جوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بالکل بات واضح ہے کہ جو گناہ ہے ان دونوں کا اس مجلس میں اور یہ جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن فائدہ بھی ہے، غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کبھی اس طرح کی ڈسکشن ہو تو فائدے کو ایکنالج کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، انسان کو حق پسند ہونا چاہیے، اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بھائی یقیناً اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، مگر اثمہما اکبر من نفعہما و اثمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے، اس وجہ سے ان کے ڈیفینٹ واضح فائدے کے باوجود اس کو نہیں قبول کیا جائے گا، اس کو بہرحال دین شریعت میں حرام ٹھہرایا جائے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ آخر کتنا خرچ کریں، یعنی وہی مسئلہ ہے کہ وہ بات ان کے پھنسی ہوئی ہے، پریشانی ہے، جہاد کرنا پڑے گا، قتال کرنا پڑے گا، مال خرچ کرنا پڑے گا، تو ایک مرتبہ معلوم ہوتا ہے پھر ایک جھنجھلاہٹ میں آ کے پوچھا جا رہا ہے کہ یار کتنا خرچ کریں۔ فرمایا کہ قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہے، یعنی جو تمہارے حال کی ضرورت ہے اور تمہارے اس مستقبل کی کہ جو تم کو نظر آ رہا ہے اس کی ضرورت ہے، اتنا ایک تو تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ وہ مال کہ جو تم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہاں تمہارے کام آئے گا، نہ موجودہ حال کے زمانے میں نہ مستقبل میں، وہ اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے، ایمرجنسی میں لوگ بھوکے ہیں، لوگ ضرورت مند ہیں، ان کو کھانے کو نہیں مل رہا، تو پھر حال اور مستقبل کی واقعی جینوئن ضروریات کے علاوہ سب کچھ خرچ کر دو، یعنی دیٹ از دا میکسیمم دیٹ یو کین بی آسکڈ ٹو اسپینڈ۔ تو فرمایا جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ تم خرچ کرو اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ظاہر ہے کہ یہ آج کے ہمارے دور میں جب کہ لوگ بھوکے ہیں، یہی ہم سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے چیز کہ جو ہماری موجودہ ضروریات ہیں اور جو ہماری امیجیٹ مستقبل کی جو زندگی بھر آپ کو ایک سیونگ چاہیے ہوتی ہے اس کی ضروریات ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ آدمی کو خرچ کر دینا چاہیے۔ فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات، اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کس چیز کے بارے میں؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملات اور آخرت کے معاملات کے بارے میں، یعنی اللہ نے جو یہ طریقہ اختیار کیا ہے تمہیں دین سکھانے کا کہ وہ تمہیں کچھ حکم بتاتا ہے لیکن پوری بات کو نہیں بیان کرتا، ایک بنیادی تصور آئیڈیا دے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد تم سوچتے ہو، تم عمل کرتے ہو، تمہارے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، تم سوالات کرتے ہو، پھر تمہیں جوابات ملتے ہیں۔ یہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے سکھانے کا، فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں، یعنی تمہارے ہاں
دین اور دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کے نتیجے میں ایک توازن پیدا ہو. یہ نہ ہو کہ یا تو تم آخرت دینداری میں اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ کچھ رہبانیت کی، دنیا چھوڑنے، ترک دنیا کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ تم کہو کہ یہ لڑنے بھی کیا ضروری ہے، آخر جہاد کی ضرورت کیا ہے، ہم دوسروں سے کیوں لڑیں، محترم مہینوں میں کیوں لڑیں. یہ ایک ایکسٹریم ہو جاتی ہے. دوسری ایکسٹریم وہ دنیا داری ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی اگر کچھ غریبوں کے لیے شراب اور جوا ہو بھی جائے تو اس میں کیا حرج ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہم نے اختیار کیا ہے اپنی آیات کو واضح کرنے کا، کچھ بات بیان کی، کچھ بات چھوڑی، تم نے غور کیا، سوال جواب ہوئے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم لوگ غور و فکر کرو دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں، اور پھر ایک بیلنس، ایک توازن اختیار کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ یہ آپ دیکھیں جو بھی سوالات پیدا ہو رہے ہیں یہ سوالات اصل میں وہ ایک جو ماحول ہے، جو حالات ہیں ان کے حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں. یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر جنگ ہوگی تو لوگ مارے جائیں گے تو بچے یتیم ہوں گے تو پھر ان کا مال کا کیا بنے گا، ان کے مال کا کیا بنے گا، کیسے اس کو سنبھالا جائے گا. تو فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ سوال کرتے ہیں تم سے یتیموں کے معاملے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خیر، ان کو کہہ دو کہ ان کے لیے اصلاح یعنی وہ زیادہ بہتر ہے. جو بھی تم بہبود کے لیے، ان کے فائدے کے لیے جو بھی پلاننگ کرو وہ بہتر ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ تم کو کوئی ڈیفینیٹ لایا عمل اختیار کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. اس میں کئی امکانات، کئی پاسبلٹیز ہیں. ایک کام بھی کر سکتے ہو، دوسرا کام بھی کر سکتے ہو. جو بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے تمہیں زیادہ صحیح لگتا ہے اس کو اختیار کر لو. یہی بہتری ہے. کہہ دو کہ جس میں ان کی بہتری ہے وہی بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی ایک اور پاسبلٹی یہ بتا دی کہ تم ان کو اپنے فیملی ممبرز بنا لو. جیسے ان کی ماؤں کے ساتھ تم شادی کر لو، یا ان کی کوئی بڑی بہن ہے ان کے ساتھ کر کے تم ان کو اپنے خاندان میں شامل کر کے اگر تم ان کو ان کے مال کی دیکھ بھال کرو تو یہ بھی بالکل ممکن ہے. یہ بھی ایک ممکنہ حل ہے اس مسئلے کا. قرآن مجید نے آگے چل کے سورہ نساء میں جو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے لیے مائل کیا مرد حضرات کو، وہ اسی سلسلے میں کیا کہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، مائیں ہیں، ان کا مال ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، آخر کیسے کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جو تم ان میں اپنے لیے موضوع سمجھو خواتین، ان سے تم نکاح کر لو. مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین، چار چار. یعنی ایک ضرورت سامنے آ گئی ہے، ایک معاشرے میں مشکل پیدا ہو گئی ہے. بچوں کے مال کو ہینڈل کرنے کے لیے، ان کو ٹھیک طرح سے ان کی نگہداشت کے لیے کوئی ارینجمنٹ ہونی چاہیے. ان میں سے ایک ارینجمنٹ یہ بھی ہے کہ ان کی ماؤں سے نکاح کر لیا جائے، جس کے نتیجے میں یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک موجود بیوی کے ہوتے ہوئے ایک دوسرا نکاح ہو. ظاہر ہے کہ یہ نکاح ایسے ہی ہونا چاہیے کہ کوئی پرابلم نہ پیدا ہو. یہ نکاح تو معاشرے کی پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہے. ظاہر ہے کہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ایک سیٹ اپ ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جائے اور پہلا خاندان، پہلی بیوی وہ ایسے ناراض ہو جائیں کہ معلوم ہو کہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو نہیں، یہ ساری بات اصلاح کی ہو رہی ہے. ان کے ہاں بھی اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہاں بھی اس کے لیے آمادگی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو بگاڑنے والا ہے اور کون ہے کہ جو اصلاح کرنے والا ہے. یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ دوسری شادی کر کے یتیم بچوں کو اپنے گھر میں لائے اور مقصد یہ ہو کہ ان کے مال کو ہڑپ کیا جائے. اپنے بیٹے بن جائیں گے، سوتیلے ہی صحیح،
لیکن بہرحال اپنی اولاد ہیں تو اب ان کا مال میرا مال ہے، جیسے مرضی ہڑپ کرو. بہر یہ بدنیتی ہے. لیکن دوسری جانب انسان کی یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ آئیں گے تو ان کے مال کو اپنے گھر میں ہی رکھ کے اس کی زیادہ بہتر نگہداشت ہوگی، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا کہ جس سے ان کے لیے بھی آسانی ہو، ہمارے لیے بھی آسانی ہو. اور ظاہر ہے اس سارے معاملے میں مقصد کیا ہے؟ اصلاح، بگاڑ نہیں بلکہ اصلاح. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہارے لیے تم کو مشقت میں ڈال دیتا. یعنی وہ یہ کر سکتا تھا کہ تم کو منع کر دیتا کہ تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شامل نہیں کر سکتے، ان کے مال کو الگ رکھو اور تم لازماً اس کی دیکھ بھال ایسے کرو کہ تم بس اس کے سپرویژن کرو، اس کی ایڈمنسٹریشن کرو اور پائی پائی کا حساب رکھو. تو یہ اللہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یعنی وہ چاہے تو وہ سب کچھ کر دے، جیسے چاہے فیصلہ کرے، لیکن اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. وہ اپنے فیصلوں کو لوگوں کے لیے مشقت کا باعث نہیں بناتا بلکہ ان کے لیے آسانی کا باعث بناتا ہے. میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 216 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم القتال، مسلمانوں تمہارے لیے جہاد فرض کر دیا گیا، اللہ کے راستے میں لڑنے کو لازم کر دیا گیا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور یہ تمہیں ناپسند ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. سو اللہ پہ بھروسہ کرو اور اللہ کے بتائے ہوئے فیصلے کو، چاہے وہ تمہیں بظاہر مشکل بھی لگ رہا ہے، اس کو اختیار کرو. یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے محترم مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں. کیا؟ قتال فی، یعنی اس میں لڑنا کیسا ہے، کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ قل قتال فی کبیر، ان سے کہہ دو کہ اس میں لڑنا ایک بڑی سنگین بات ہے، کوئی شبہ نہیں. وصد عن سبیل اللہ، مگر اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا. والمسجد الحرام، اور محترم مسجد سے روکنا. واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کا نکالنا اس میں سے. اکبر عند اللہ، زیادہ سنگین ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کے حکمت، اللہ کے پیش نظر جو اس دنیا میں طریقہ ہے، اس میں یہ چیز زیادہ سخت، زیادہ بری ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور مذہبی پرسیکیوشن، فتنہ، لوگوں کو ان کے مذہب سے زبردستی ہٹانا، اکبر من القتل، یہ قتل سے زیادہ سنگین چیز ہے. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور یہ جان لو کہ یہ لوگ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے، اگر ان کے لیے یہ ممکن ہو. ومن یرتدد منکم عن دینہ، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فیمت، پھر اس کی اس پر موت ہوگی. وہو کافرون، اس حال میں کہ وہ جان بوجھ کر کفر کرنے والا ہوگا. فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان پر قائم رہے، جنہوں نے
ایمان کو سچائی کے ساتھ اختیار کیا۔ والذین ہاجروا وجاہدوا، اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، ان کو بتا دیں کہ اس میں بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، مگر لوگوں کے لیے فائدے کی بھی چیزیں ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ پوچھتے ہیں کہ آخر کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، غور و فکر کرو دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ تم سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دو کہ ان کی بہبود، بہتری، اسی میں بہتری ہے، وہی مطلوب ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو ملا لو، یعنی اپنے ساتھ، اپنے خاندان میں، تو تمہارے بھائی ہیں وہ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور جان لو کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون ہے کہ جو فساد، بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، اور کون ہے کہ جو اصلاح کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَعَانَتَكُمْ، تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، یعنی کوئی ایسی بات کہہ کے کہ جو تمہارے لیے مشکل ہوتی، مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، میں معافی مانگتا ہوں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ کے حضور میں۔